ہمارا سابقہ جو پروگرام تھا اپنے موضوع کی مناسبت سے اس کا اختتام ہوا تھا سورہ اخلاص کی روشنی میں ان 8 بنیادی نکات کے اوپر بحث کی تکمیل کے ساتھ کہ جن کی طرف رب کائنات نے سورہ اخلاص اور سورہ اسی کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے، اس کے اندر رب کائنات نے رہنمائی فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ آج ہم توحید کیا ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ توحید باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک قرار دینا۔ تو ایک قرار کون دے گا اور کس انداز سے دے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے سورہ اخلاص کا پہلا کلمہ بڑا تفصیل سے اس پر بات کی تھی کہ جب بھی ہم نے کچھ سمجھنا ہو، جب بھی ہم نے کچھ جاننا ہو، کچھ پہچاننا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو تو ہمیں بارگاہ رسالت میں جانا پڑے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کل کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس رب کائنات کو ایک قرار دے گی زبان مصطفیٰ، اور جیسے ہی جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہیں ایک قرار دے گی، جس طرح ان کی توحید کا اعلان فرمائے گی، جس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، صفات کے تقاضوں کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، اس کی ربانیت کے بارے میں، اس کی خالقیت کے بارے میں جو تعارف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، اس کا ماننا توحید کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ توحید ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کائنات کی وحدانیت کا جس طرح اعلان فرمانا ہے اس کو تسلیم کرنا۔ اب اگر اس اعتبار سے ہم بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ہم آگے چلیں تو توحید رب کائنات کی ذات کو، اس کی صفات کو، صفات کے تقاضوں کو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، تنہا اور یکتا ماننا کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، واحد ہے، اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی اس کے ساتھ بذات ہی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں جنہیں وہ شریک کرنا چاہے، جن کو وہ شریک کرنا چاہے تو وہ خود شریک کرتا ہے، لیکن ان کو وہ صفات عطائی ہوں گی، ذاتی نہیں ہوں گی۔ اس لیے میں نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا کہ بالذات شامل ہونا چاہے، بالذات شامل نہیں ہو، ذاتی طور پر کوئی بھی اس کی صفات میں بھی شامل نہیں ہے۔ ہاں رب کائنات خود کسی کو عطا کرنا چاہے، کوئی مقام دینا چاہے، کوئی مرتبہ دینا چاہے، کوئی انعام دینا چاہے تو رب کائنات دے دیتا ہے۔ اس پر بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے، مختصر سا عرض کر کے آگے چلوں گا کہ رب کائنات کی ذات، اس کی صفات، اس کی صفات کے تقاضوں، اس کی الوہیت، الوہیت کے تقاضوں، اس کی ربوبیت اور ربوبیت کے تقاضوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بلکہ اسے وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات میں اسے وحدہ لا شریک ماننا، اس کی صفات میں اسے وحدہ لا شریک ماننا، اس کی صفات کے تقاضوں میں اسے وحدہ شریک لا شریک ماننا، اور اس کی عبادت میں اسے وحدہ لا شریک ماننا، یہ ہے توحید۔ اور اس کے تحت اگر ہم چلیں تو پہلی بات آتی ہے، ہم نے بات کی تھی کہ رب کائنات کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، اسے واحد ماننا اپنی ذات میں۔ جیسے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، خود ہی دلائل دیتا ہے اور خود ہی اس کے اوپر رب کائنات قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر مختلف دلائل دے کر سمجھاتا ہے۔ کیسے؟ سورہ الانبیاء آیہ نمبر 22 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات ارضی و سماوی میں آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا
اس کے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود حقیقی ہوتا، کوئی اور معبود لائق عبادت ہوتا تو لفسدتا، تو اس پوری کائنات ارضی و سماوی میں فساد برپا ہو جاتا۔